ہائی گائز، دس از می رحیم گل۔ آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کریں وہ ہے بس تیرا ساتھ۔ بس تیرا ساتھ اور ڈرامہ آئی ڈونٹ نو کیا بن گیا ہے۔ میں تو اس کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس کے ہر ویک ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس سے میں اس سے جڑ جاتا تھا اور مجھے انتظار ہوتا تھا کہ اگلے ویک آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا۔ زیادہ تر مجھے اس کا جو انٹرسٹ تھا، اس میں زیادہ تر دلچسپی پتہ ہے کیوں تھی؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب انسا اس گھر میں آئے گی، ٹھیک ہے، تو تباہیاں مچا دے گی، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ اس کی ڈھال بنے گی، انس کی ڈھال بنے گی اور ان کو چنے چبوا دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کی شادی ہو کر آئی ہے، اب انس یار اتنا اریٹیٹ کرتا ہے مجھے کہ کیا بتاؤں۔ انس ہر چیز میں اسے روکتا ہے، انسا مت کرو، انسا خاموش رہو، انسا تم کمرے میں چلے جاؤ، انسا تم ایسی بات مت کرو، ہر جگہ پر روک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسا اور انس کے جو سین ہیں وہ مجھے اتنے برے لگتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ حالانکہ میرے ہمسفر میں حالہ اور حمزہ کے جو سین ہوتے تھے میں اسے بہت انجوائے کرتا تھا، بہت اچھے لگتے تھے وہ دونوں، ایز اے کپل بہت اچھے لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے اس میں فلوز کیوں ہے؟ یہ ان دونوں کے جو رومانٹک سین ہوتے ہیں وہ اچھے کیوں نہیں لگتے؟ کیونکہ اس میں لڑکی جو ہے وہ ایک بہادر ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکا ہے وہ ڈرپوک، ٹھیک ہے۔ لڑکے ڈرپوک نہیں ہوتے، اور وہ اگر ڈرپوک ہوتے تو بہت برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالہ والے ڈرامے میں، میرے ہمسفر ڈرامے میں، ٹھیک ہے، اگر حالہ ڈر رہی تھی نا تو حمزہ اسے سنبھال رہا تھا، اسے کانفیڈنس دے رہا تھا، اسے اعتماد دے رہا تھا، اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، وہ بہادر تھا، ٹھیک ہے، اس کا ساتھ دیتا تھا، وہ رومانس کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا، ٹھیک ہے۔ لڑکی شرماتی تو بھی اچھا لگتا، اگر لڑکی شرمائے اور لڑکا اس کا ہاتھ پکڑے، ٹھیک ہے، وہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر لڑکی بہادر ہے اور جو انس ہے وہ ڈرپوک، ایسے ہکلا کر بات کرتا ہے، بات نہیں کر پاتا۔ یار تم ان لوگوں کو دھمکی دو، وہ لوگ ایک تو ان لوگوں نے ویڈیو بنا دی، ٹھیک ہے، ویڈیو بنا دی، اب سب کو پتہ ہے کہ یہ حرکت جو ہے شایان نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کمشنر تھا، اس کی دوست کا فادر، اس نے کہا کہ تمہارا جو مجرم ہے میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسا نے بھی کہا تھا کہ میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گی جس نے یہ ویڈیو ایڈٹ کی اور اس طرح کی ویڈیو کو اپلوڈ کیا اور وائرل کیا، ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کا جینا حرام کر دوں گی، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے دادا نے قسم اٹھوائی، ٹھیک ہے، کہ انس کو کہا کہ تم نے نا انسا کو یہ بات نہیں بتانی، ٹھیک ہے، ورنہ انسا اپنے دوست کے فادر کو بتا دے گی جو کمشنر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شایان کا بہت برا حال ہوگا۔ تو ان لوگوں نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ انس خاموش ہے، وہ انسا کو نہیں بتا رہا، خاموش ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے دادا کی قسم کی لاج رکھی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بار بار وہ بات دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بار بار کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری شادی کیسے ہوئی، تم سے شادی کرتا بھی کون، ٹھیک ہے، اور وہ ویڈیو کو تمہیں یاد کرنا چاہیے، وہ ویڈیو اب وائرل ہو جائے گی، میں وہ ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ شایان بار بار وہ الفاظ کہہ رہا ہے، اس کی ماں یہ بات بار بار کر رہی ہے اور شہرین یہ بات بار بار کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جو ٹریک انہوں نے ڈالا ہے اب شہرین کے رشتے کا ڈالا، اب فاہم جو ہے مجھے تو ویسے بھی نیگیٹو لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں کا کپل مجھے اچھا لگ رہا، فاہم اور شہرین کا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، چلو ٹھیک ہے، اچھا ہو جائے گا، ہم سب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو شہرین کا باغیانہ رویہ اپنے باپ کے سامنے آ گئی، اپنے باپ کو کہ میں نے اسے آئیڈلائز کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گی، ٹھیک ہے، میرا آئیڈل ہے، میں ایسے شوہر میں جو خصوصیات جو کوالٹیز دیکھنا چاہتی ہوں نا وہ میں فاہم میں دیکھتی ہوں اور وہ میرا آئیڈیل ہے، میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گی۔ اگر آپ میری شادی نہیں کریں گے نا تو ورنہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، بعد میں آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ شہری نے یہ حرکت کی اور شہری نے یہ کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب شہری نے تو کہہ دیا، اس کا باپ کافی ڈس اپوائنٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب صرف اس کی ماں چاہ رہی تھی کہ اس کا رشتہ ہو جائے، وہ بہت امیر ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو شازیہ ہے جو شہرین کی ماں ہے اس کو زیادہ تر یہ نہیں دیکھ رہا، وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ
میری بیٹی کی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ تر کس بات پر فوکس ڈال رہی ہے، وہ اس کا بہت بڑا گھر ہے، وہ بہت امیر ہے، ٹھیک ہے، میری بیٹی وہاں پر خوش رہے گی، اوپر سے میری بیٹی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور میری بیٹی بھی اسے پسند کرتی ہے، اسے آئیڈلائز کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اب اس نے اپنی باپ کو نا ایکٹنگ سے، ڈرامہ سے اپنے باپ کو کنونس کر لیا ہے۔ جب وہ رشتہ لینے آتے ہیں، رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد انس کا وہ بیان، ٹھیک ہے، اپنا وہ مشورے دینے لگ، بھائی تم سے مشورہ مانگا کس نے ہے؟ اگلے تمہیں منہ نہیں لگا رہے، وہ تم چاہتے بھی نہیں تھے کہ تم رشتے میں بیٹھو، دیکھو رشتہ، ٹھیک ہے، اس رشتے میں چاہتے بھی نہیں تھے کہ تم بیٹھو، اور یعنی کہ اس میں نا شرکت بھی تمہاری برداشت نہیں کر رہے تھے، اور تم اس کو مشورہ دے رہے ہو کہ فہم نے یہ کہا تھا، یہ کڑی، یہ بات اس نے یہ کہی تھی، تو اس کی کڑی یہاں پر ملائیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ وہ کتنا کمینہ انسان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی تم سے پوچھا ہے کسی نے کہ تم مشورہ دو؟ شہرین اس وقت جو بات کر رہی تھی نا انس کو، مجھے تو مزہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے انس اس والے ڈرامے میں بہت برا لگ رہا ہے، اس کے جو سین ہوتے ہیں مجھے اتنے اریٹیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب رشتہ ہو گیا، سب لوگوں نے کہا کہ رشتہ نہیں ہوگا، لیکن شہرین نے جیسے کیسے رشتہ پکا کروا دیا۔ اب ان دونوں کی منگنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ لڑکی جو گھر سے اس کے بھائی نے نکال دیا، آدھی رات کو گھوم رہی تھی ادھر ادھر، کبھی کس کے گھر میں، کبھی کس کے گھر میں، اپنے چاچا یہ وہ اپنے باپ کا جو دوست تھا اس کے گھر میں رہ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب وہ لڑکی یہاں آئی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس اپنے باپ کی نشانی جوتے بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، شال بھی ہے، سب کچھ تو وہ اپنے گھر سے لے کر آئی۔ انس یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اس گھر میں تمہاری کوئی چیز ہے، اپنی بھی کوئی چیز ہے؟ اتنے تم فقیر انسان ہو، ٹھیک ہے، مان لیا تمہارے تایا تائی نے تمہیں پیسے نہیں دیے، تم پر ظلم کیا، جو کچھ کیا، لیکن تم تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اپنے لیے کپڑے ہی خرید لیتے، کم سے کم اپنی جوتی ہی خرید لیتے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو تمہارے پاس ایک ٹچ موبائل ہے، ٹھیک ہے، بڑا سا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی نے اسے شال دیا، جوتے دیے، اس کے بعد انہوں نے پہلے تو اس کی تائی نے روک دیا، ٹھیک ہے، کہ ہم نا اس کو، تم لوگ نا، تم دونوں نا انوائٹڈ نہیں ہو، تم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہماری شادی میں، میری بیٹی کی منگنی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب فہم کی ماں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کی بہو کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کی تو ہم نے شادی بھی نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا جو دوسرا بیٹا ہے، وہ کہ ہاں وہ بہو نہیں ہے، ہم تو اسے اپنی بیٹی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بکواس کی اس نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ، ان لوگوں کی منت ترلے کرتی ہے کہ تم پلیز نا آ جاؤ منگنی میں نا شرکت کر لو، جب وہ لوگ آتے ہیں، پھر وہ ویڈیو جب لوگوں کے سامنے، پھر وہ ویڈیو والا سین اتنا برا تھا منگنی والے دن، ٹھیک ہے۔ اس کے دوستوں کو پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کی نا ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی تھی، یہ وہی لڑکی ہے۔ پھر اس نے فہم اتنا گھٹیا بندہ ہے، اس نے انس کو بلایا، اس نے کہا تصویریں لو، اور سامنے وہ ویڈیو چل رہی تھی، اس نے دیکھ لیا، اس نے انسا کو ہاتھ سے پکڑا اور اسے لے کر جا رہا تھا۔ پھر انسا نے غیرت کی، انسا نے کہا کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، کیا تماشا کیا بنایا ہوا ہے، ہاں وہ لوگ میری کردار کشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ ویڈیو جھوٹ ہے، AI ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اندھے نہیں ہیں، اگر تم ایک دفعہ ان کو بتاؤ گے تو شاید ان مجمع میں کسی ایک کو بھی سمجھ آ گیا نا کہ یہ AI ویڈیو ہے، تو کم سے کم شاید ایک کو تو ہم پر یقین ہو سکتا ہے۔ پھر بعد میں بھی وہ جس طرح شال لے کر ادھر ڈالا، پھر آیا اور اس نے کہا ہاں تم سوٹ اور پینٹ کوٹ پہن کر آ گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بہت اچھے ہو، پہلے تم اچھے مرد بن جاؤ، یہ وہ جو بکواس کی تھی۔ مجھے تو اس کی سپیچ میں نا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس کو مدعے پر جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ لوگ غور سے دیکھیں، اس ویڈیو میں صرف ہمارے چہرے ہیں، وہ AI ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کی بھی بن سکتی ہے، آپ کی میری کسی کی بھی بن سکتی، اس کو یہ بات کہنی چاہیے نہیں۔ اس نے اتنا لمبا سپیچ دیا اور جو مین پوائنٹ تھا اس نے وہ نہیں کیا، ساری جو کچھ کر رہی ہے انسا ہی کر رہی ہے، اسے غیرت دلا رہی ہے، اور انس ہر جگہ پر گہ رہا ہے، انسا تم خاموش رہو، انسا
تم خاموش رہو، انسا تم چلی جاؤ، انسا تم انسا پلیز، انسا یہ وہ اسے ہر وقت چپ کروانے میں لگا ہوا ہے. مجھے تو اتنا اریٹیٹ کرتا ہے. اب فاہم جو کہہ رہا ہے کہ تمہارے کزن کیسے ہیں، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے غصہ کیا اور منگنی کیسے ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن اس کی ماں نے، جو فاہم کی ماں نے، اس نے کہا تھا زیادتی تو ان بچوں کے ساتھ ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے تھا. پھر اس کی تائی کیا کہتی ہے، اس وقت کہہ رہی تھی نا ہماری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، ہم تو بہو سے سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب پھر کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں تو ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کو تو ہم نے بلایا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تو صرف دادا کی وجہ سے ہم برداشت کریں، دادا اسے لے کر آیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی وجہ سے ہم برداشت کریں، ادروائز ہم تو اسے بلانا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ ایک گندی لڑکی ہے، یہ وہ. اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ فاہم کی ماں وہ کہتے زیادتی تو بچوں کے ساتھ ہوئی لیکن آپ لوگوں کو بتانا چاہیے. کیا بھائی، ایک طرف تم زیادتی کہہ رہی ہو کہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور دوسری طرف کہہ رہی ہو کہ تمہیں بتانا چاہیے. بھائی زیادتی کوئی غلط چیز ہے تو ہمیں کیا بتائیں، ہم اشتہار لے کر آئیں کہ یہ دیکھو ہمارے لڑکی اور لڑکے، ہماری بہو اور بیٹے کے نا ویڈیو وائرل ہوگی یا وہ بدنام ہو گئے ہیں، یہ وہ، تاکہ جو رشتہ ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے. اب کم سے کم بات منگنی تک آ گئی، منگنی ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اس وقت اگر یہ بات کھل جاتی تو اس وقت تم لوگ رشتہ ہی نہ کرتے، کم سے کم عقل کی بات کرتے ہیں. آنٹی آپ کوئی ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ ڈرامہ آگے انٹرسٹنگ ہوگا، دیکھنا اور بھی دلچسپ ہوگا. آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں ملتے ہیں. کہ نئی ویڈیو میں اوکے، خدا حافظ.